بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قسط نمبر 3، ایپیسوڈ نمبر 3۔ ایک سال میں 3 صلیبی حکومتوں کا قیام۔ بیت المقدس کے سقوط کے بعد مسیحی اقوام نے مقبوضہ شام و فلسطین کو تقسیم کر کے القدس، طرابلس، انطاکیہ اور یافا کی 4 مستقل صلیبی ریاستیں قائم کر لی۔ حالات نہایت پرخطر تھے۔ عالم اسلام کے اکثر حکمران خانہ جنگیوں میں مست تھے۔ بعض صلیبیوں کے حلیف بن گئے، ان میں سے کوئی بھی نصرانیوں سے ٹکرانے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا۔ اس صورتحال میں صلیبیوں کا مسلمان ملکوں میں داخلہ آسان تر بنتا گیا، یہاں تک کہ صرف 1 سال اور چند ماہ کے مختصر عرصے میں اس حساس اسلامی خطے میں ان صلیبیوں کی مندرجہ ذیل 3 صلیبی حکومتیں معرض وجود میں آئیں۔ نمبر 1، رہا کی حکومت جو 10 مارچ 1098 عیسوی کو قیام کی گئی۔ نمبر 2، انطاکیہ کی حکومت اسی سال ہی ہجران میں قائم ہوئی، جس نے القدس شہر پر قبضہ کر لیا۔ پھر 1099 عیسوی میں القدس شہر میں اس حکومت کو منتقل کر دیا گیا۔ پھر یہ شہر صلیبیوں کے ہاتھ ہی میں چلتا رہا، یہاں تک کہ 88 برس بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1187 عیسوی میں ان سے واپس لیا۔ نمبر 3، طرابلس کی حکومت یہ 1109 عیسوی میں بنائی گئی۔ صلیبیوں کی اس تیز رفتاری سے حکومتیں بنا لینے میں ہمیشہ ہم میں سے زیادہ حیرانی ہوتی ہے، کیونکہ ہم گزشتہ پشیمان کن اور ذلت آمیز اسباب دیکھ چکے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ حالات دیکھتے ہیں کہ ہمارے ان قلعوں کے والیوں اور شہروں کے امراء میں سے چند ایک تو ان حملہ آوروں سے باقاعدہ تعاون بھی کیا کرتے تھے، اپنے مال اور اپنی اولاد ان کے سامنے حاضر خدمت کر دیا کرتے تھے، اس حال میں کہ وہ القدس شہر پر قبضہ کرنے والے تھے، جیسا کہ شیزر میں بنو منقد نے کیا اور طرابلس میں بنو عمار نے یہ غدارانہ کام کیا، اور ان میں کچھ اور بھی ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلے، جو اپنی حقیر، کمینی اور ذلیل حکومتوں کو بچانے کے عوض اس قومی خیانت اور ذلت پر راضی ہو بیٹھے تھے۔ بیداری کا زمانہ۔ تقریباً 40 سال تک عالم اسلام پر جمود طاری رہا، پھر یکایک ان ساکت لہروں میں جہادی اضطراب پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ بالکل نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمان انہی حالات میں سے گزرتے چلے جائیں۔ ان مایوسیوں کے بعد امت کا شعور بیدار ہونا شروع ہوا۔ ان سے نجات پانے اور رہائی حاصل کرنے کے لیے سوچیں پروان چڑھنے لگی، کیونکہ مسلمان باوجود ان گٹھن حالات کے جو ان پر چھائے ہوئے تھے، پھر بھی قرآن پاک، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اپنے دلوں میں، اپنے وجود کے ریشے ریشے میں ان اسلامی عقائد و تعلیمات کو جگہ دیتے آئے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی تیسری قسط، یعنی تیسرا ایپیسوڈ تھا۔ انشاءاللہ اس سے آگے جاری ہے، اور اس سے آگے انشاءاللہ ایپیسوڈ نمبر 4 یعنی قسط نمبر 4 میں بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ والسلام۔